نیب کے مستقبل کے حوالے سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت کی فیصلہ سازی عدم استحکام کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیب قوانین سے متعلق حکومت کو ایک اور خلا بازی کھانی پڑی ہے۔ کل نیب قوانین میں مزید ترمیم کا ایک نیا آرڈیننس جاری کیا گیا۔ پچھلے 2 سال میں یہ تیسرا آرڈیننس جبکہ پچھلے 1 ماہ میں دوسرا نیب ترمیمی آرڈیننس ہے، اور یہ یقینی طور پہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ اب جو نیا آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کا اطلاق 6 اکتوبر سے ہوگا۔ نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت اب جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے پرانے مقدمات عدالتوں میں پہلے کی طرح چلتے رہیں گے۔ اب سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ریلیف نہیں مل سکے گا۔ کیسز کی پوزیشن وہی ہو جائے گی جو کہ 6 اکتوبر کے دوسرے ترمیمی آرڈیننس کے اطلاق سے پہلے تھی۔ ترمیم کے بعد دھوکہ دہی، فراڈ اور مداربہ کے کیسز بھی واپس نیب کے سپرد ہو جائیں گے۔ گویا کلیدی ملزمان کا مختصر ہنی مون ختم ہو گیا ہے۔ نئے آرڈیننس کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 4 سال ہوگی۔ نیب چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کے طریقہ کار کا اور اس کا اختیار اب صدر مملکت کو دے دیا گیا ہے، اور بنیاد وہی ہوگی جو سپریم کورٹ کے جج کے لیے ہوتی ہے۔ تیسرے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ضمانت کی رقم کے تعین کا اختیار بھی اب نیب عدالت کو دے دیا گیا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق شہادتیں ریکارڈ کرنے کے لیے الیکٹرانک سہولیت کی تنصیب تک کا پرانا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جب تک کہ نیا طریقہ کار سامنے نہیں آ جاتا۔ 6 اکتوبر کو نیب کے دوسرے ترمیمی آرڈیننس کے اطلاق کے بعد ایک طرف نیب قوانین سے متعلق ابہام سامنے آئے تھے تو دوسری جانب سیاستدان، بیوروکریٹس اور کاروباری افراد جو کاروبار کے سے منسلک لوگ ہیں وہ ان ترامیم کو جواز بنا کر کیسز میں ریلیف لینے یا کیسز احتساب عدالتوں سے متعلقہ فورم پر منتقل کرانے کے لیے متحرک ہو گئے تھے۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ 90% سے زیادہ نیب کے کلیدی اور امپورٹنٹ کیسز جو ہیں وہ اس تنازع کا شکار ہو گئے ہیں یا اب ان پر عدالتیں منفی فیصلہ دیں گی۔ 3 ہفتے قبل نیب نے بھی کیسز سے متعلق آئندہ کے لائحہ عمل اور لیگل روڈ میپ کے لیے آرڈیننس پر وزارت قانون سے رائے مانگی تھی۔ اس حوالے سے نیب ہیڈ کوارٹرز نے ریجنل دفاتر کو باقاعدہ خط لکھ کر تمام معاملات پر فیصلہ لینے سے روک دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 6 اکتوبر کو نافذ کیا گیا نیب ترمیمی آرڈیننس 11 اکتوبر کو لاہور اور پھر 13 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے۔ اس پوری صورتحال پر اور حکومت کی اس عدم استحکام پر یقین نیب کے مستقبل کے حوالے پر ہم بات کریں گے۔ ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر قانون، پاکستان کے نامور قانون دان بیرسٹر فروغ نسیم کو۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ حکومت کے لیے اور خود وزارت قانون کے لیے کوئی بڑا احسن پہلو نہیں ہے، 1 مہینے میں دوسرا ترمیمی آرڈیننس نیب ترمیمی آرڈیننس لانا پڑا ہے، تو یہ جو آفٹر تھاٹس ہیں یہ کیا جب پہلا آرڈیننس کیوں نہیں آیا تھا اس میں کیوں نہیں ان کو سمویا گیا تھا کہ اس سبکی سے دوچار نہ ہوتی حکومت؟ اچھا کامران صاحب، میں نہ اس کو عدم استحکام کہوں گا نہ میں اس کو کوئی سبکی کی بات کروں گا، کیونکہ دیکھیے لا میکنگ جو ہے وہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، اور 6 اکتوبر کو جو بل آیا تھا جو آرڈیننس آیا تھا وہ اس میں تھوڑی سی مس انٹرپریٹیشن آ رہی تھی۔ بل تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر یہ امینڈمنٹ نہ بھی ہوتا تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں تھا، لیکن اس مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے دا آئیڈیا واز کہ کلیریفیکیٹری ایک آپ آرڈیننس کریں، کلیئر کریں کہ انٹینشن کیا ہے لا میکر کا۔ اور جب سے یہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے نا تو یہ بل لانا 2 طریقے ہیں ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے، یا تو آپ بل لے کے آئیں یا آپ آرڈیننس لے کے آئیں جو کہ پارلیمان میں رکھا جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جورسپروڈینشل یا کوئی ایسی عدم استحکام والی بات ہے جس پہ کوئی لیکن بہرحال مگر اس میں جو اس کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں یا جو اس میں جو اب صراحت سے چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ متصادم ہیں اس تاثر سے جو کہ 6 اکتوبر کے آرڈیننس میں تھی، اس میں اور اس میں تو بہت بڑا فرق ہے نا۔ میں یہی آپ سے کلیئرفائی تھوڑا سا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اینڈ آئی ایم گریٹفل آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ اس وقت بھی انٹینشن تو یہی تھا، اور جب کسی چیز کو کہیں سے مس انٹرپریٹ کیا جائے اور اس مس انٹرپریٹیشن پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو ابہامی کیفیت اگر دور کرنے کے لیے کوئی قانون میں کلیریفیکیشن لایا جائے تو یہ تو ازل سے ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس پہ کوئی
تنقیدی پہلو ہے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو نیا اب جو آرڈیننس آیا کل, تو کیا وہ مس انٹرپریٹیشن کو ختم کر دیتا ہے؟ میرے حساب سے کر دیتا ہے, تو یعنی پھر کام ٹھیک ہوا. 6 اکتوبر کے بعد 6 اکتوبر والے آرڈیننس کے تحت جن کو ریلیف مل چکا ہے وہ ریلیف تو برقرار رہے گا. اچھا, اس پہ میں ایز اے لا منسٹر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, تاکہ ان لوگوں کا بھی حق مجروح نہ ہو اور ساتھ ساتھ جو عدالتی جو ڈسکریشن ہے اس پر بھی کوئی قدغن نہ آئے. تو لہٰذا میں اس پہ عدالتوں پہ چھوڑتا ہوں کہ عدالتیں اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتی ہیں. اچھا, نئے آرڈیننس میں جو تحفظ اجتماعی فیصلہ سازی کو حاصل تھا وہ تحفظ اب بھی حاصل ہے, اور جب سے ہی حاصل ہے, یعنی کہ 6 اکتوبر سے پہلے سے وہ تحفظ دیا گیا تھا, وہ تحفظ اب بھی برقرار ہے, اور اس سے وہ تمام معاملات جو اجتماعی فیصلہ سازی کی وجہ سے نیب کی کیسز کی بنیاد بنے, وہ تحفظ تو برقرار رہے گا. جی ایسے ہی ہے. اور کامران صاحب, تھوڑا سا میں اس پہ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں ایکسپلین کرنے کے لیے, کہ مثال کے طور پہ کوئی کلیکٹیو وزڈم یا کلیکٹیو کوئی ڈیسیجن ہو جاتا ہے, اور وہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہو جاتی ہے, لیکن اگر اس کی کسی امپلیمنٹیشن میں کہیں کوئی فراڈ ہے, کوئی کرپشن ہے, تو اس پہ کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے. صرف جو ڈیسیجن اٹ سیلف ہے, اگر وہ کلیکٹیو ڈیسیجن ہے, اس کے پیرائے میں سیکشن 4 کے آتا ہے تو وہ ایگزیمپٹ ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی کرپشن ہے, فراڈ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو کسی قسم کا کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے. یہ فرمائیے گا بیٹر صاحب کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکتوبر 6 کے آرڈیننس کے برعکس اس آرڈیننس میں جو چیئرمین نیب کی مدت ملازمت ہے یا جو ان کا عہدہ ہے, اس کو جو اس حوالے سے جو اختیار تھا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس تھا, وہی اختیار تھا جو کہ سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے ہے آئین کی شق 209 کے تحت, لیکن اب اس اختیار کو منتقل کر دیا ہے اس نئے آرڈیننس میں صدر پاکستان کو, کہ وہ ان الزامات پر جو کہ کبھی اگر سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ کے ججز پہ لگتے ہوں تو اس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایکشن لے سکتی ہے. الزامات تو وہی ہیں مگر فیصلہ آپ صدر کریں گے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ اس آرڈیننس میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بات آپ نے صحیح پکڑی ہے, اور یہ بالکل جائز بات آپ نے پکڑی ہے کہ آپ یہ سمجھیں یہ ایک سب سے بڑا اس کے اندر امینڈمنٹ ہے. اور ایک جو وہ منی لانڈرنگ والا ہے وہ بھی میں آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں گا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, اور میں اس پہ آپ کے سامنے رکھوں کہ کیوں ایسا پھر ڈسکشن ہوا اور کیوں پھر ہم نے اپنی دانست میں ایسا کیا. دیکھیے, جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کوئی امبڈسمن تھا یا اس قسم کا کوئی اور عہدیدار تھا, ان کا جب کیس جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس تھے ان کے پاس آیا, تو ایک طرح کی ایک تھوڑا سا ڈسکشن اس وقت بھی ہوا. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو دراصل جو حاضر سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں اس کا فورم ہے, اس کی ڈسپلنری باڈی ہے. تو اگر تو آج ایک آپ نے یہ دیا, کل کو آپ سمجھیے کہ ہر چیز, میرے خیال میں آڈیٹر جنرل کا تھا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, تو اگر ہر طرح کی ایسی چیز جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دے دیں جس کے آلریڈی پاس ایک خاص ایکسپرٹیز ہے, اس کے پاس ججوں کے پاس کام بھی بہت زیادہ ہے, تو ایسے انسٹیٹیوشن کو زیر بار ایک تو نہیں کرنا چاہیے دوسرے ایشوز میں. اور سیکنڈلی, کیا 209 میں جو باڈی ایک ہے وہ یہ پرمٹ کرے گی کہ باہر سے اس کے علاوہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے علاوہ کوئی ہے تو اس کو وہ جورسڈکشن دی جائے؟ اور فرینکلی اسپیکنگ اس وقت جب یہ ڈسکشن ہوا تھا تو اٹارنی جنرل صاحب دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے, وہ اس کے بڑے فیور میں تھے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہی یہ دیا جائے اختیار. اور نیچرلی ہم نے بھی ان سے ایگری کیا اس وقت, اور پھر یہ بنا. لیکن بعد میں جب پھر ہمارا سب کا اٹارنی جنرل صاحب کا, ہمارا سب کا, بیٹر صاحب اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا نا کہ اس کے حوالے سے جو نیب چیئرمین تھا اس کی جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن تھی اور اس کے تحفظ جو تھا اس کی ملازمت کو, وہ حاصل تھا کیونکہ وہ اس کو, لیکن اب جو ہے یہ اس کی وہ اپنی ملازمت کی کنٹینیوٹی میں مرہون منت ہے سیاسی جماعت کے, یعنی کہ آج کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے, اور کیونکہ صدر عارف علوی, تو یقینی طور پہ یہ فیصلہ سیاسی نوعیت کا ہوگا
عمران خان فیصلہ کریں گے کہ چیئرمین نیب کنٹینیو کریں یا نہ کریں، اور اس کے بعد یقینی طور پہ صدر عارف علوی وہی کریں گے جو کہ وزیر اعظم کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ پوزیشن جو ہے یہ ابھی کمپلیٹلی رولنگ پارٹی کی مٹھی میں آ گئی ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسپیکٹ ضرور ہے، ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ آپ نے جیسے جس کی نشاندہی کی ہے، ود ڈیو رسپیکٹ میں تھوڑا سا اسے آپ کی کسی چیز سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن اس سے تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرنے کی جسارت چاہتا ہوں۔ اس میں لیگل ایشو تھا، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اور وہ لیگل ایشو تھا کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جو کہ آرٹیکل 209 میں جس کا جورسڈکشن بنتا ہے، 209 کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل تو نہیں ہے، تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت تھی، اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو لہٰذا اور کون سا ایک فورم ہو سکتا تھا جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا، کیونکہ آپ اگر ایسی بات تھی تو آپ پرائم منسٹر کو کہہ دیتے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سزا جزا کرے نیب کے چیئرمین کی، لیکن پھر وہ جسٹس بندیال کے اور دوسرے ججز کے کچھ ججمنٹس ہمارے سامنے آئے جن میں اس طرح کی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل تھیوری میں صدر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت اس کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ یہ ایک امینڈمنٹ اس موقع کے لیے صرف نہیں کر رہے، آپ فار آل ٹائمز ٹو کم آپ کر رہے ہیں، اور صدر جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے، گورنر ہے، صدر ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوتا، اور نہ اس کو ایز اے پارٹیسن پرفارم کرنا چاہیے، بلکہ وہ اگر ایز پارٹیسن پرفارم کرتا ہے تو چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو صدر کے علاوہ اور کوئی باڈی نہیں تھی، منسٹری آف لا کو دے دیا جاتا یا پرائم منسٹر کو دے دیا جاتا، یہ تین چوائسز بچتی تھیں۔ اس کی کلیریفیکیشن کی ہے، مگر بہرحال یہ کون پاکستانی نہیں جانتا کہ یہ اب یہ سیاسی فیصلہ ہوگا کہ نیب پریزیڈنٹ نیب چیئرمین کنٹینیو کرے یا نہ کرے۔ ایک اور چیز یہ فرمائیے گا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے تاثر تھا 6 اکتوبر کے، جو کہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، کہ یہ بہت ہی کلیدی کیسز ہیں، اور اس میں جو انوالوڈ لوگ ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ اب ان کے لیے یہ کلین چٹ مل گئی ہے، اور وہ ایک بہت ہی تباہ کن صورتحال نے جنم لیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو اب جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس معاملے کی حوصلہ شکنی ہوگی نا، یہ منی لانڈرنگ، جعلی بینک اکاؤنٹ، یہ تمام معاملات پوری قوت سے چلیں گے نا۔ وہ جو تمام کیسز جو چل رہے تھے، تمام انکوائریز جو چل رہی تھیں، تمام انویسٹیگیشنز جو چل رہے تھے، ٹرائلز چل رہے تھے، وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، کوئی اس کے اندر اب کسی قسم کی دو اوپینینز نہیں ہے۔ گویا اچھا اب یہ فائنل ہے، حکومت اس کو قانون بنائے گی اور اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی اس آرڈیننس کو نیب کے حوالے سے، یا مزید آفٹر تھاٹس آئیں گی؟ دیکھیے، قانون تو یہ بن گیا، اور جیسے میں نے شروع میں ہی آپ کا جو انٹرو میں کویسچن تھا اس کا یہ جواب یہ دیا کہ دیکھیے قانون یہ تو مین میڈ ہے، آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں، ہر وقت ایوولوشن کی گنجائش ہے، اور آخر وقت تک ایوولوشنری جو پروسیس ہے اس کے تھرو لا گزرتا رہتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اس وقت تو ہمارے ذہن میں اور کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، اگر مزید ڈسکشن ہے، میڈیا بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وکلا بھی کرتے ہیں، اگر اور کوئی چیز سامنے آئی تو یہ پروسیس تو چلتا رہے گا۔ جو قانون سازی ہے، یہ آرڈیننس بنے گا، پارلیمنٹ میں آیا، پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گی، یہ تو پروسیس چلتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم، وفاقی وزیر قانون، ہمارے ساتھ تھے، نیب کے تازہ ترین آرڈیننس پہ حکومت کا وزارت قانون کا اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔ اکتوبر کے